بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بستی کے لوگ جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے مشہور تھے۔ کسی نے بھی ان کے منہ سے کبھی سچ نہیں سنا تھا۔ پیسے کی خاطر وہ لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ اسی بستی کے ایک مرد و عورت نے خفیہ طور پر نکاح کر لیا۔ نکاح یقیناً شریعت کے مطابق تھا۔ نکاح خواہ مولوی اور 6 گواہوں کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا تھا۔ کچھ عرصہ بعد میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی اور شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا اور اس کے تمام شرعی حقوق سے بھی محروم کر دیا۔ اصل میں اس دیہاتی کی چال تھی، کیونکہ اس کا ارادہ گھر بسانے کا تھا ہی نہیں، بلکہ کچھ اور ہی ارادے سے وہ عورت سے وقت گزارنا چاہتا تھا، پھر استعمال کے بعد اسے گھر سے نکال دینا چاہتا تھا۔ خاتون بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اس دنیا میں اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ بچپن میں ہی والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ خاتون شہر کے قاضی کے پاس مقدمہ لے کر گئی اور بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا، اب مجھے پہچانتا تک نہیں، جیسا کہ وہ مجھے جانتا بھی نہ ہو۔ قاضی نے کہا، تمہارے اس نکاح کی کسی کو خبر ہے یا نہیں؟ مطلب کوئی نکاح پڑھانے والا مولوی اور گواہ بھی ہوں گے؟ خاتون نے کہا، جناب، ہمارا نکاح بالکل شریعت کے مطابق ہوا تھا۔ قاضی نے پوچھا، کوئی گواہ ہے؟ جی قاضی صاحب، 6 گواہ بھی ہیں، ان کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا، اور ایک مولوی صاحب ہیں جو کہ ہمارے علاقے کا ہی ہے، اس نے ہمارا نکاح پڑھایا تھا۔ قاضی صاحب نے شوہر، نکاح پڑھانے والے مولوی اور گواہوں کو طلب کیا، مگر انہوں نے بھری عدالت میں خاتون کو پہچاننے اور نکاح سے صاف انکار کر دی۔ مولوی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس عورت کو میں جانتا تک نہیں، اور اس نام کی عورت کا نکاح میں نے زندگی میں کبھی پڑھایا ہی نہیں۔ مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ تمام گواہوں نے بھی بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم آج سے پہلے اس عورت کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ عورت پتہ نہیں کیا چاہتی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ ہم کو تو شک ہے کہ یہ اس معزز شخص کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے اس پر الزام لگا رہی ہے۔ قاضی نے خاتون، مولوی صاحب، شوہر اور گواہوں کو بیک وقت گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے خاتون سے پوچھا، کیا تمہارے شوہر کے پاس کتے ہیں؟ خاتون نے کہا، ہاں، میرے شوہر کے گھر میں ایک کتا اور ایک کتیا ہے جو اس کی گھر کی حفاظت کے لیے ہے۔ قاضی نے خاتون سے پوچھا، کیا آپ کتوں کی گواہی اور ان کے فیصلوں کو قبول کریں گی؟ خاتون قاضی کی بات سن کر حیران ہوئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ یہ قاضی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ کتوں کی گواہی سے کیا مراد ہے؟ خاتون کہنے لگی، قاضی صاحب، آپ کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگی۔ بے زبان جانور میری گواہی کیسے دیں گے؟ مجھے آپ کی اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ قاضی نے خاتون سے کہا، میں جیسا کہہ رہا ہوں اور جو پوچھ رہا ہوں، بس مجھے اتنا ہی جواب چاہیے۔ میں تمہارے معاملے میں پورا انصاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھ سے انصاف کی امید رکھو۔ بتاؤ، کیا تم کتوں کی گواہی قبول کرو گی؟ خاتون نے کہا، جی، مجھے ان کی گواہی اور فیصلہ قبول ہوگا۔ قاضی نے حکم دیا کہ خاتون کو اس شخص کے گھر میں لایا جائے۔ اگر وہ کتے خاتون کو دیکھ کر اجنبی جان کر بھونکنے لگے تو یہ عورت جھوٹی ہے، اور اگر وہ کتے خاتون کو دیکھ کر گھر کا فرد سمجھ کر اور اس کا استقبال کریں تو خاتون کا دعویٰ درست اور شوہر، نکاح پڑھانے والا مولوی اور گواہ جھوٹے ہیں، اور یہ خاتون گھر کی مالکن ہے۔ یہ حکم جاری کرتے ہوئے قاضی اور عدالت میں موجود لوگوں نے شوہر اور گواہوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جن کے چہرے جھوٹ پکڑے جانے کی خوف سے پیلے پڑ گئے اور جسم کپکپانے لگے۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ خیر، خاتون کو دیہاتی کے گھر میں لایا گیا تو کتوں نے بھونکنے کی بجائے عورت کا استقبال کیا اور اس کے پاؤں چاٹنے لگے۔ قاضی صاحب نے سپاہیوں کو حکم جاری کیا، گرفتار کر لو ان جھوٹوں اور مکاروں کو اور انہیں کوڑے لگاؤ، اور یہی جھوٹی ہے۔ قاضی صاحب نے یہ تاریخی جملہ کہا جس کو سن کر تمام گاؤں والوں کا سر شرم سے جھک گیا۔ قاضی نے کہا، بدترین بستیاں ہیں وہ جن کے باشندوں سے زیادہ ان کے کتے سچے ہوں۔
افسوس کہ تم لوگوں پر مال و دولت کے پتلے کچھ دنیاوی فائدے کے بدلے میں جھوٹ بولتے ہو اور اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہو۔ یاد رکھو، دنیا اور دنیاوی فائدے بہت عارضی ہیں اور جلد ختم ہو جانے والے ہیں، جبکہ آخرت کا عذاب بہت طویل ہے اور بہت تکلیف دینے والا ہے۔ یہ 70 کی دہائی تھی، کوئی آج والا پاکستان تو تھا نہیں۔ اس نے کراچی میں موجود امریکی لائبریری میں قدم رکھا اور پڑھنا شروع کیا۔ وہ پیاسا تھا، علم پیتا چلا گیا۔ کچھ ہی سالوں میں انجینئرنگ میں ٹاپ کیا اور امریکہ چلا گیا۔ وہ اپنے خاندان میں واحد گریجویٹ تھا، اکیلا خوش نصیب جس ملک سے باہر کام ملا، اور خود کفیل کام کے دوران اس نے ایک وائٹ امریکی میگریٹ سے شادی کی۔ ترقی پہ ترقی کرتا چلا گیا، بینک بیلنس اور دولت کی بھرمار تھی۔ وہ منزلوں پہ منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ کافی سالوں بعد آج اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان لوٹا۔ سن 83 کا زمانہ تھا، سب لوگ خوب خوش ہوئے، مگر ایک ضروری کام سے کمپنی نے واپس بلا لیا۔ بیوی کو پاکستان چھوڑ کر ایک ہفتے بعد آنے کا کہہ کر امریکہ روانہ ہوا۔ 26 گھنٹوں کی طویل سفر کے بعد اس نے رات کی تاریکی میں نیو یارک میں موجود اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ بستر پر اوندھے منہ لیٹ گیا، کیونکہ صبح کام پر جانا۔ صبح 6 بجے کا الارم لگایا، اس کی آنکھ 11 بجے کھلی۔ وہ حیران و پریشان گھڑی کو دیکھتا۔ اس نے چھلانگ مار کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہوا۔ اس نے گھبراہٹ میں چیخنا چاہا، مگر کوئی آواز نہ نکل سکی۔ رات کے کسی پہر وہ خوابوں کی دنیا میں سفر کر رہا تھا کہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ صبح تک اس کا جسم، اس کا چہرہ معذور ہو چکے تھے۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، بیوی بچے ماں باپ کون ہیں۔ وہ سب کچھ بھولتا چلا جا رہا تھا۔ یادداشت کا کھونا بالکل ایسا ہی ہے جیسے قسطوں میں خودکشی ہو۔ وہ تمام لوگ جن کے ہونے کو ہم زندگی کہتے ہیں، دماغ سے رخصت ہو رہے تھے۔ دل میں رہتے ہیں، مگر دل تو احساسات کا مجموعہ ہے۔ شکل کا نام اور صفات تو دماغ دیتا ہے۔ مسٹر صدیقی کو بستر پر پڑے آج تیسرا دن تھا۔ موبائل فون اس دور میں نہیں تھے، اگر ہوتے بھی تو وہ ہل تک نہیں سکتا تھا۔ گھر میں موجود فون بجتا رہا، کبھی آفس والے کال کرتے تو کبھی پاکستان والے۔ اتنی بے بسی تو شاید مردوں کو بھی نہیں تھی کہ انہیں کم از کم اس بات کا سکون تو ہوتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں۔ مرنا کتنی بڑی نعمت ہے، اسے آج پتہ چلا۔ چوتھا، پانچواں، پھر چھٹا دن تھا۔ غلطی سے ڈاکیا نے دروازہ کھولا کہ مسٹر صدیقی کو ہیلو ہائے کر لوں، کیونکہ اس کا اخلاق اچھا تھا۔ ڈاکیے نے کھلی آنکھوں مگر ساکت جسم کو دیکھا تو 911 پر ایمرجنسی کال کی۔ وہ آئے اور اٹھا کر لے گئے۔ اگلے 9 ماہ صدیق صاحب کومے میں رہے۔ وہاں سے ہوش آیا تو گھنٹی کے پاس ایک ہاسپٹل سینٹر میں منتقل کر دیا۔ یہاں ایسے لوگوں کو رکھا جاتا ہے جہاں واحد وہ اپنی موت کا خود ہی انتظار کرتے ہیں۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرتے چلے گئے۔ بیوی نے سمجھا کہ اس نے کسی اور سے گھر بسا لیا، اس نے بھی کہیں اور شادی کر لی۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں نے سمجھا کہ پیسے کے ہوش نے اسے بے حس کر دیا ہے۔ باپ نے سمجھا کہ بیٹا امریکہ زندگی میں مصروف ہو گیا اور گھر والوں کی خیریت لینے کا وقت نہیں۔ وہ ناراض ہو گیا اور اسی ناراضگی میں کچھ سالوں بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے، آخری وقت تک انتظار کرتی رہی، لیکن مرتے وقت بھی وصیت کی کہ جب بیٹا آئے تو اس کی قبر پر حاضر ضرور ہو۔ آج اس واقعے کو 33 سال اور 4 ماہ ہونے والے ہیں۔ مسٹر صدیقی آج بھی بولنے کی سکت نہیں رکھتے، مگر تھوڑی بہت کھا پی سکتے ہیں۔ پچھلے چند ماہ سے اس سینٹر میں ایک پاکستانی آتا ہے، اس کا نام شاہد ہے۔ شاہد انہیں دیکھتا تو اسے شک گزرتا ہے کہ یہ پاکستانی ہیں، مگر ایک کلین شیو بوڑھے کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بول تو سکتے نہیں تھے۔ آج مسٹر شاہد کو ایک ترکیب سوجھی۔ وہ گھر گئے، پاکستانی چکن بریانی لے کر آئے اور مسٹر صدیقی کے سامنے رکھی۔ مسٹر صدیقی کے پورے جسم میں صرف آنکھیں بولتی تھی۔ آج تو جیسے وہ ابل پڑی۔ نرس چمچ سے بریانی آہستہ آہستہ
منہ میں ڈالتی، مگر اتنے آنسو تھے کہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ چمچ میں چاول کی مقدار زیادہ ہے یا پھر آنسو کی۔ یہ آنسو اس بات کا ثبوت تھی کہ بندہ تو پاکستانی ہے یا انڈین۔ شاہد نے مریض کو گلے سے لگا لیا اور دونوں نہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے۔ اگلے 6 ماہ میں شاہد نے سب پتہ لگا لیا کہ یہ شخص کون ہے، مگر اب 33 سالوں بعد فیملی کی تلاش ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس نے اس کی تصویریں کھینچ کر فیس بک پر لگائی۔ 2 ہی ہفتوں میں ان کی مسٹر صدیقی کی گزشتہ بیوی اور بہن سے رابطہ ہو گیا۔ اس ہفتے مسٹر صدیقی اپنی بہن سے امریکہ کے ایک ہسپتال میں ملے۔ نہ کچھ بول سکتے ہیں، نہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں، ہاں مگر آنسو تو کم بخت ہیں، فالج میں بھی نکل آتے ہیں۔ آج رات شاہد سوچ رہا تھا کہ آدمی غرور اور تکبر کس بات کا کرے۔ چلتے ہوئے نظام میں قدرت نے ایک آدمی کو بنا موت کے 33 سال کے لیے نکال کر باہر رکھ دیا۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ وہ کام نہ کرے تو کھائے گا کیا اور کہاں سے، اسے بھی بٹھا کر بلکہ لٹا کر 33 سال کھلاتا رہا۔ صرف بندہ اپنے آپ کو ہی دیکھ لے، ان تمام بیماریوں کا اندازہ کر لے جو اپنے جسم میں ساتھ لے کر چلتا پھرتا ہے، اور ان میں سے کوئی نکل پڑی تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا، تو غرور اور تکبر آنسو بن کر بہہ جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔